بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک، خوش باش اور صحت مند ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں، اپنے بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ۔ آپ کی دعاؤں سے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور جو میرا چینل ہے ہوم گارڈننگ کے نام سے، آپ اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹ تو لازمی کریں تاکہ میں آپ اپنے جو چینل مجھے پتہ چلے کہ آپ کو میری ویڈیو کتنی پسند آ رہی ہے۔ تو آج میں آپ کے کچھ کمنٹس کے جواب دوں گی۔ پہلے میں تو بہن بھائیوں کے نام لے لوں جنہوں نے کمنٹس کیے ہیں۔ ان میں ہے ایک اطفا نور، وجیحہ زینب، موموز کارنر، عبدالنافع اور حلیمہ سعدیہ، نوید احمد، اے ٹو زی کلیکشن، اور اس کے بعد ہیں نوید احمد، ندیم خان، حارث خان۔ تو حارث خان جو ہیں انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ انہوں نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ میں اپنے کپڑوں کی اور اپنے جوتوں کی جو کلیکشن ہے وہ بھی میں شیئر کروں آپ کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے ان کا آئیڈیا اچھا لگا ہے تو میں ضرور کروں گی۔ باقی میری جو ایک بھائی جن کا کیا نام ہے ان کے چینل کا بتانا ذرا بیٹا، مائکرو ٹیل کے نام سے ہے کوئی، تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میری جو آواز ہے نا وہ صحیح نہیں آتی۔ تو میرے بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ میرے پاس مائک نہیں ہے۔ میں جو ویڈیو بناتی ہوں اس میں جو میرے موبائل میں جو بھی ہے اسپیکر ہے اسی کے ذریعے ہوتی ہے، میرے پاس ایکسٹرا وہ نہیں ہے مائک۔ انشاءاللہ آ جائے گا تو میری وائس کوالٹی بھی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے پوچھا ہے کہ میں نے جو اپنے ہاتھ میں یہ رنگ پہن رکھی ہے، یہ والی، یہ جو اس کا جو نگ ہے یہ کون سا ہے؟ اور بلیک، یہ بلیک نہیں ہے بھائی، یہ نگ ہے ڈارک براؤن، اور یہ عقیق ہے۔ اور یہ میرے ابو جان کی انگلی میں تھی، تو جب ابو جان زندہ تھے، حیات تھے، تو میں نے ابو سے کہنا کہ ابو جان یہ انگوٹھی مجھے دے دیں، تو ابو نے کہنا کہ یہ تو ایسے تو نہیں نکلے گی، مر کے نکلے گی۔ جب میرے ابو جان فوت ہوئے تو پھر میں نے انگوٹھی ابو کی انگلی سے نکال کے اپنی انگلی میں پہنی، اور اس کے بعد میں نے نہیں نکالی۔ میرا دل نہیں کیا کہ میرے ابو کی بہت خوبصورت یاد میرے پاس ہے جس کو میں اپنے آپ سے الگ نہیں کرتی ہوں کبھی بھی۔ اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں آپ کو گرین سبزیاں لگانے کا طریقہ بتاؤں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے میں آپ کو یہ بتاؤں گی آگے کہ سبزیاں کس طرح لگاتے ہیں، آہستہ آہستہ ہی ہے نا، بتاتی رہوں گی میں آپ کو گرین سبزیاں لگانے کا طریقہ، کیونکہ میں ایک گاؤں سے شادی ہو کے یہاں پہ آئی ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ کس طرح فصل لگائی جاتی ہے، یا سبزی دھنیا پودینہ یا سبزیاں کس طرح لگائی جاتی ہیں، تو مجھے اس کا اس طرح علم ہے۔ تو انشاءاللہ گاہے بگاہے میں آپ کو بتاتی رہوں گی اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اور اس کے بعد میری جو ہیں انہوں نے میرے جویلری کلیکشن کو آپ لوگوں نے بہت پسند کیا، بہت بہت شکریہ۔ اور جو موموز کارنر ہیں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ان کو جھمکے بہت پسند ہے۔ جو مومو کارنر ہیں وہ میری چچی ہیں سگی، تو وہ ہوتی ہیں یورپ میں، تو ان سے میں کہنا چاہوں گی کہ انشاءاللہ جب آپ آئیں گی میرے پاس تو انشاءاللہ آپ کو میں جھمکے گفٹ کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ آئیں اور آپ، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو میرے پاس آنا پڑے گا میرے گھر پہ، تو تب میں آپ کو یہ گفٹ دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور باقی آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو بہت زیادہ پسند کیا، بہت زیادہ لوگ اچھے آپ لوگ کرتے ہیں، جو بھی تھوڑے بہت کمنٹس آتے ہیں اچھے لفظوں میں اور مشورے دیتے ہیں اچھے طریقے سے، تو میرا دل بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اس بات سے کہ مطلب کہ میری ویڈیو کوالٹی آگے سے بہتر ہو رہی ہے۔ مجھے سب سے بڑی بات ہے کہ ٹرائی پوڈ پہ کیمرہ لگانا آ گیا، موبائل لگانا آ گیا، یہ جو مجھے نہیں آ رہا تھا، ہلتا تھا، اب وہ اتنا بہتر ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے وقت گزرے گا اور اس میں اور بہتری آ جائے گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور آپ کی دعاؤں سے۔ باقی نماز کی بات ہے، ایک بھائی ہیں میرے جو بھائیوں نے مجھے کہا کہ میں جو نماز کا بتاتی ہوں یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو بھائی مسلمان کا فرض ہے کہ اگر آپ کو کسی اچھی بات کا علم ہے تو اس کو آپ پھیلاؤ، یہ بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ تو نماز کو آپ اپنے اوپر فرض کر لو گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مشکلیں آسان کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری جو مشکلیں ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت جلدی حل ہو جائیں گی اور آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، ذہنی سکون ہوگا۔ اگر آپ نماز فجر کی چھوڑتے ہیں، فجر کے ٹائم اللہ تعالیٰ ہر انسان کے حصے کا رزق بانٹتا ہے، تو اگر ہم سوتے رہ جاتے ہیں تو ہمارے حصے کا رزق ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے وعدہ کیا کہ میں نے جو کھانا روٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے وعدہ کیا کہ میں نے دینی ہے، تو وہ ہمارے رزق ہمارے حصے کا ہمیں ملنا ہوتا ہے۔ تو ہم اگر سو جاتے ہیں، حدیث میں آیا ہے کہ صبح چڑیوں کے جاگنے سے پہلے جاگ جاؤ،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب چوتھا پہر ہوتا ہے، فجر کا ٹائم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو اتنی لازوال محبت کرنے والی ہے، تو ہم ہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد اگر ہم فجر کی نماز پڑھ لی، اللہ تعالیٰ نے جب فجر کی پڑھ لی، ہمارے دل میں جستجو ہوتی ہے کہ اب ظہر کی نماز بھی ہونے والی ہے، تو ہم اس کو بھی قضا نہیں کریں، وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد عصر کے آپ جب 2 دن 3 دن نماز لگاتار پڑھو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دل میں نماز کی محبت بیٹھ جائے گی، اور آپ لوگ نماز کو قضا کرنے کا سوچو گے بھی نہیں۔ جب آپ ایک عشاء کی نماز نہیں پڑھتے ہو نا، تو ساری رات آپ کے بستر کے نیچے آگ جلتی ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا لیکن آگ جلتی ہے، اور وہ دوزخ کی آگ ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا جو اونٹ ہے، اونٹنی میری رات کو بہت روتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اونٹنی روتی ہے، کیا تم عشاء کی نماز پڑھتے ہو رات کو؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں بہت تھک جاتا ہوں کام سے فارغ ہو کے، لیکن میں تھکتا ہوں، میں نماز عشاء کی نہیں پڑھتا۔ تو انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اونٹنی کو تمہارے چرپائی کے نیچے آگ جلتی نظر آتی ہے، تو وہ روتی ہے کہ میرا مالک جل رہا ہے۔ آپ عشاء کی نماز پڑھ کے سو، اس کے بعد دیکھو آپ کی اونٹنی نہیں روئے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ تو یہ دیکھیں نا کتنی بڑی فضیلت ہے نماز پڑھنے کی، نہ پڑھنے کی ہمیں نہیں پتہ ہمیں کتنا گناہ ملتا ہے اس چیز کا۔ نماز کی تو کسی حالت میں معافی ہے ہی نہیں ہے۔ جیسے ہم 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانا، دکان پہ جانا، یا ہم کوئی آفس جاب کرتے ہیں آفس جانا، ہم کچھ بھی نہیں بھولتے ہیں، تو پھر نماز کیسے بھول جاتے ہیں؟ نماز تو اللہ تعالیٰ کا اتنی ہمیں بے شمار لازوال نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں پورا انسان بنایا، ہاتھ پاؤں آنکھیں ہر چیز دی، تو ہم اس اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کریں گے، اور نماز بہترین ذریعہ ہے شکریہ ادا کرنے۔ اسی پہ اپنی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ تو آپ نماز قائم کریں، نماز لازمی پڑھیں، بس نماز کو اپنی زندگی کی روٹین بنا لیں، آپ کی سب روٹین ٹھیک ہو جائے گی، آپ کی سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ نماز پڑھیں گے، آپ کو ایسا لگے گا کہ بہت سارا وزن جو آپ کے سر کے اوپر تھا اٹھا کے کسی نے نیچے رکھ دیا۔ کر کے دیکھیں، اور پھر مجھے آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیسا لگا آپ کو۔ اور میرا جو چینل ہے ہوم گارڈننگ کے نام سے، آپ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا تعاقب رکھے، ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق دے، نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور دوسروں کو تلقین کرنے کی توفیق دے۔ آمین رب العالمین۔ اللہ حافظ۔